السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرار ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فصیح کہتا ہے کہ ہم نصیر کی مدد سے ہی ہم باتش اور اس کے دوست کے ٹھکانے تک پہنچے تھے، لیکن اس کے آفیسر کہتے ہیں اور تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ دونوں وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اور باتش اور اس کا دوست فراز دونوں اب یہاں شہر سے فرار ہو جاتے ہیں اور ٹرین سے وہ کسی دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کو بالی مل جاتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ یہاں QIP والوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ نہیں ہے بلکہ اب یہ علاقہ کسی اور کا ہے۔ اور ببرک جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کمائی کرنے کے لیے یورپ جانا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ سفر تو ہماری قسمت میں ہے، جیسے کہ ایک پاؤں ہمارا مردان میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ہمارا فرانس میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چودھری اکمل کا جو قتل اس کے بیوی کے بھائیوں نے اس کا قتل کر دیا تھا، اور اس کا سارا جو الزام ہے وہ ڈال دیا گیا ہے نازش پر، جو کہ اس کی سیکرٹری بھی تھی۔ اور پھر ایک وزیر جو کہ ان کے پاس افسوس کے لیے آتا ہے اور اس کی بیوہ شکیلہ سے اس کا افسوس کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ ہم ان کی جگہ ہمیں کھڑا کریں گے اور اس کے قاتلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کے قتل میں اس کی سیکرٹری جو ہے نازش وہ شامل ہے، اور آپ بس مجھے الیکشن میں کھڑا نہ کریں بلکہ آپ اس کو میرے سامنے لا کر بٹھا دیں تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیا ملا مجھے بیوہ کر کے۔ وہ پھر نازش شکیلہ کے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا ہے، تم نے اس کی دوسری بیوی کے ذریعے اس کو مار کے اس کا الزام اس کی دوسری بیوی پر ڈال رہے ہو۔ تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ دوسری بیوی، وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کے نکاح میں گواہ تھا، اور اب اس کو ڈھونڈو کیونکہ اس کا کچھ ہوگا اس کے پاس، ورنہ پولیس جو ہے وہ ڈھونڈتی ہوئی تم لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ اور وہ تینوں بھائی جو ہیں وہ پریشان ہیں، خطرے میں پڑ گئے ہیں کہ اب ہم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ کیا باجی کو بتانا ہے بہنوئی کی دوسری بیوی کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بیوی ہونے کا سکھ تو دو، اور اس کو نہیں بتانا کہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اور ادھر جب باتش کے دوست فراز کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے QIP والوں کو، اور وہ باہر آ کر اس کے گھر باتش کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں وہاں پر، تو وہ فراز جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو خطرہ پہنچ گیا ہے میرے گھر تک۔ تو پھر وہاں سے وہ بھاگتا ہے، باتش جو ہے وہ بڑے طریقے سے وہاں سے نکلتا ہے اور ایک بچے کو فراز کے ذریعے موٹر سائیکل پہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر دونوں اب اس شہر سے نکل کے کہیں اور جانے کی تیاریوں میں ہے۔ اور ادھر نصیر کو جو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، تو شاہ صاحب کہ اس کی گرفتاری کے الزام میں اب تم لوگ شہر بند کروا دو اور ہڑتال کا اعلان کر دو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے سب بھاگیں گے تو یہ اب کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو ببرک کا جو چچا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح عاشق مزاج ہوا کرتا تھا اور تم سے زیادہ غصے والا ہوا کرتا تھا، مجھے تمہیں اپنی جوانی فکر نہ کرو، میں نے بھی تمہارے باپ نے میرے جو بڑا بھائی ہے اس نے مجھے اچھا مشورہ دیا، مجھے دبئی بھیجا، میرے پاس پیسہ آ گیا، تو پھر جس سے میں محبت کرتا تھا اس کے باپ نے خود آ کے مجھے اس کا رشتہ دیا، جاؤ میں تمہارا انتظام کروا دوں گا، تم یورپ جاؤ، وہاں جا کے کماؤ، اور پھر میں اتنی دیر میں گھر والوں کو جو ہے وہ تمہارے رشتے کے لیے یالے جو ہے وہ تمہاری امانت ہے اور تمہاری ہی شادی وہ ان کوششوں میں ہے کہ وہ یہاں سے ملک سے باہر چلا جائے۔ جو سب جو ہیں وہ اپنی اپنی مشکلات سے بھاگ رہے ہیں، اور سب اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے ان سب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ۔